صحابہ اکرام کی آپ زندگی پڑھ کے دیکھیں، حالات پڑھ کے دیکھیں. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو کثرت سے وہ واقعات ذکر کر سکوں. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے صحیح معنوں میں عشق کر کے دکھایا ہے، محبت کر کے دکھائی ہے. آج ہم سارے یہ نعتیں تو پڑھتے ہیں، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. اپنی زندگی پہ تو غور کرو. نماز پڑھی نہیں جاتی، قرآن کھولا نہیں جاتا، دین سیکھا نہیں جاتا. زندگی 60 سال ہو گئی، قرآن صحیح طرح سے نالے سے نہیں پڑھ سکے. حساب تو لگاؤ، اگر محمد کے دور میں ہوتے، نبی کے دور میں ہوتے تو ہم شاید ایمان والے بھی نہ ہوتے. کیونکہ اس وقت تو ایمان والے وہ جرت کے پہاڑ تھے. وہ تو آج میں اگر وہ صحابہ اٹھ کے آ جائیں، وہ ہمیں ایمان والا شمار ہی نہ کریں. کہ ایمان والا ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے. مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ مہینوں گزر جائے قرآن نہ کھولے، ہفتوں گزر جائے نماز کی پابندی پہ نہ آئے، اس کو نماز جنازہ کا طریقہ نہ آئے، اس کو نماز عید پڑھنی نہ آئے، اس کو نماز کے فرائض کا علم نہ ہو، اس کو غسل وضو کے فرائض کا علم نہ ہو. یہ کس طرح کا مسلمان ہے؟ یہ تو فیشنیبل مسلمان ہے. یہ حقیقی معنوں والا مسلمان نہیں ہے. حقیقی مسلمان جو تھے وہ نیزے پہ چڑھے ہوئے ہیں. اور اس وقت کافر کہتا ہے کہ بتا، اگر تیری جگہ پہ محمد ہوتے، تیرے نبی ہوتے، اگر میں ان کو تیری جگہ پہ کھڑا کر دوں، نیزے پہ چڑھا دوں اور تجھے چھوڑ دوں، تجھے یہ پسند ہے؟ وہ رو کے کہتے ہیں کہ تو ظالم یہ بات کرتا ہے کہ میرے نبی کو نیزے پہ چڑھایا جائے. میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں مبارک پہ کانٹا بھی چھپے. اور نیزے پہ ہیں، اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں یہاں سے سینکڑوں میل دور ہوں، اپنے نبی سے دور ہوں، میرا سلام میرے نبی کو پہنچا دے، میرا سلام میرے نبی کو پہنچا دے. آپ مدینہ منورہ ہیں، وہاں پہ جبرائیل امین ان کا سلام لے کے آتے ہیں. اے اللہ کے رسول، آپ کے فلاں صحابی کو کفار نے قتل کر دیا اور وہ نیزے پہ چڑھے ہوئے تھے اور وہ آپ کی ذات ببرکات کو سلام پیش کر رہے ہیں. یہ تھے حقیقی معنوں میں عاشق. آج تو ہم نے یہ میٹھا میٹھا اسلام رکھا ہوا ہے کہ بس سال کے بعد 12 دن نعرے لگا لو، 12 دن اپنی مرضی سے گزار لو، بس یہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا. اس پہ ایک مجھے بات یاد آئی. کراچی کے مفتی آئے تھے بہت بڑے، وہ بیان کر رہے تھے، کہتے ایک پہلوان تھا، بہت بڑا پہلوان تھا. اس نے کہا کہ میں اپنی شان و شوکت دکھاؤں، میں اپنی کمر پہ ایک شیر بنواتا ہوں، جیسے آج بھی وہ بازوؤں پہ بناتے ہیں، اس کا نام پتہ نہیں کیا، میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ شکل سے جو بناتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹیٹو. تو اس نے کہا کہ میں شیر بنواتا ہوں. اب وہ بنانے والا جو تھا، اس نے سوئی جب چبھائی، اب وہ سوئی کی تکلیف ہوئی. پوچھا بھی کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ جی میں شیر کی دم بنا رہا ہوں. اس نے کہا کہ دم رہنے دو، دم کے بغیر بھی تو شیر ہو سکتا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر اس نے سوئی چبھائی تو پوچھا بھی آپ کیا بنا رہے ہو؟ کہا جی میں ٹانگ بنا رہا ہوں. کہا بھی ٹانگ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی شیر ہو سکتا ہے. پھر اس نے سوئی رکھی، پھر تکلیف ہوئی، میں کیا بنا رہے ہو؟ کہ جی میں اس کی گردن کے بال بنانا شروع کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ بھی رہنے دو، بالوں کے بغیر بھی شیر ہی ہوتا ہے. اس نے ہاتھ جوڑ دیے. اس نے کہا حضور میں اس طرح کا شیر نہیں بنا سکتا جس کی نہ دم ہو، نہ ٹانگ ہو، نہ اس کی گردن کے بال ہوں. حضور میں اس سے قاصر ہوں، مجھے آپ معافی دے دیجئے. آج کا مسلمان یہ اسلام کو مانتا بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نبی کا عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن آپ چوک میں کھڑے ہو جائیں، آپ محلے میں کھڑے ہو جائیں، آپ ہر آنے جانے والے کا چہرہ دیکھیں، اس کا لباس دیکھیں، اس کی زندگی دیکھیں، اس کی خوشی اور غمی دیکھیں، اس کے سارے رہن سہن کے معاملات دیکھیں، اس کی تجارت دیکھیں. آپ کو کہیں سے بھی وہ بندہ مسلمان لگ جائے، کہیں سے بھی ایمان والا لگ جائے، آپ کہہ دیں یہ مومن ہے.
یہ مسلمان ہے، نہ چہرے سے لگے یہ مسلمان ہے، نہ لباس سے لگے مسلمان ہے، نہ میری تجارت سے لگے میں مسلمان ہوں۔ مسلمان تو وہ تھے جو ہندوستان میں تجارت کے لیے آئے تھے، وہ یہاں تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے، صرف تاجر تھے، عرب تاجروں نے تجارت کی جس کی وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان ہو گئے۔ ان کی تجارت ایسی تھی۔ محمد بن قاسم نے جب یہ علاقے فتح کیے، کچھ دیر یہاں پہ رہے، جب جانے لگے تو ہندوؤں نے ٹانگیں پکڑ کے رونا شروع کر دیا کہ حضور آپ یہاں سے نہ جائیں، آپ یہاں پہ آئے تو آپ کی وجہ سے ہمیں انسانی حقوق ملے ہیں، وگرنہ ہم تو کمتر سمجھے جاتے تھے، ہم تو شودر تھے، ہم نچلی ذات تھے، ہمیں تو جینے کا بھی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ آئے ہیں، آپ نے مساوات کا حق دیا، آپ نے انسانی حقوق دیے۔ مسلمان تو وہ تھے کہ غیر بھی روتے تھے، اور آج کا مسلمان اپنوں کو رلاتا ہے، تجارت کرے گا دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، فریب کرے گا، ملاوٹ کرے گا۔ کیوں جی آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ کافر کر رہے ہیں آ کے، بازار تو میں اور آپ چلا رہے ہیں، یہ کوئی غیر نہیں کر رہا، ہم خود کر رہے ہیں۔ گھروں کے معاملات کسی نے سیکھے ہوتے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کی فضیلت اور درجہ کیا ہے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کیسے رہتے ہیں، رشتہ داریوں کے کیا حقوق ہیں، کبھی سیکھے ہم نے؟ نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، صرف منہ دکھائی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی چور صاحب بھی جنازے سے آئے نے، ملک صاحب بھی آئے نے، حاجی صاحب بھی آئے نے، مہر صاحب بھی آئے نے، صرف منہ دکھائی ہو رہی ہے۔ اسی حاجی صاحب سے، اسی مہر صاحب سے، اسی ملک صاحب سے، اسی چوری صاحب سے آپ کہیں کہ نماز جنازہ کی دعا سنا دیں، نہیں آئے گی۔ پوچھے پھر کرنے کے آئے ہیں، یہاں کرنے کے آئے ہیں؟ آئے تو اس لیے تھے، نیت تو یہ ہے نماز جنازہ کی کہ دعا واسطے حاضر میت کے۔ جب مجھے دعا ہی نہیں آتی میں کیا کرنے آیا ہوں یہاں پہ؟ مجھے لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر صرف سال کے بعد چند دن ہم نے نعرے لگا کے، جھنڈیاں لگا کے، لائٹیں لگا کے اپنے آپ کو عاشق ثابت کرنا ہے، میرے بھائیوں دین آسان بہت ہے لیکن دین اتنا سستا نہیں ہے۔